السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو ایک نئے ولاگ میں اور ایک خوبصورت سنی ڈے میں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دیکھیں ہم بھی کتنے خوش اور ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ آج باہر سے میں نے ولاگ کا آغاز کیا، جو کہ پودے میں نے کل دیکھے تھے، مجھے لگا کہ ان کی خراش تراش ہونے والی ہے، تو علی سے میں نے کہا کہ آج صبح پہلے یہ کام کرو، اس کے بعد پھر صفائی کرنا۔ تو لہٰذا اس نے پودوں کو تھوڑا بہت کاٹا جہاں سے کاٹنے والا تھا، ان کی ذرا سیٹنگ کی، اندر سے بھی اور باہر بھی کیاری میں جو بہت شوق سے میں نے پودے لگوائے ہوئے ان سب کو بھی ذرا سیٹ کیا۔ یہ دیکھیں ابھی لان بھی کتنے نیٹ لگ رہے ہیں، اور باہر سے بھی بہت اچھا ویو ہو گیا تھا۔ اور سنائیں جی آپ لوگ کیسے ہیں؟ میرا ولاگ ابھی تک آپ لوگ نہیں دیکھ رہے، ہمارے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا۔ یہ چھت پہ آ گئی تھی میں آج، اس کی صفائی کروائے ہوئے بہت سارے دن گزر گئے تھے، تو میں نے علی سے بولا کہ چھت کو بھی صاف ہونا چاہیے، یہ بھی گھر کا حصہ ہے۔ آس پاس دیکھیں ابھی اس ٹائم پہ تو دھند تھی ہلکی ہلکی، لیکن بعد میں بہت اچھی دھوپ نکل آئی تھی۔ کپڑے بھی ہم نے سکھانے کے لیے آج اوپر ڈالے تھے، لیکن یہ صفائی کے بعد کی بات ہے وہ۔ یہ ساتھ والے گھر میں لوگوں کی چھت بھی نظر آ رہی ہے اوپر سے، اور اوپر آ کر بڑا کھلا کھلا سا احساس ہوتا ہے، کیونکہ دور تک آپ کی نظر جاتی ہے، جہاں تک آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ لوگوں کے گھر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور اپنے گھر کی چھت بھی میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو بھی وزٹ کراتے ہیں اپنے گھر کی چھت۔ کل دن کچھ اداس سا تھا، آج کل کی نسبت موڈ کچھ فریش ہے اور بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دن موڈ ایک جیسا نہیں ہوتا انسان کا، بعض دفعہ کوئی ایسی سوچ آپ کے ذہن پہ سوار ہوتی ہے جو کہ آپ کے لہجے میں، آپ کے سارا دن کی روٹین میں وہ آپ کو اداس کر جاتی ہے۔ ابھی میں یہ کرتی ہوں آج کل، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی ویسے میری یہی روٹین ہے کہ میں ایک مرتبہ کپڑے جو ہے وہ رات کو دھلواتی ہوں، اور ایک مرتبہ صبح کو ہم کپڑے واش کرتے ہیں، کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور بار بار کپڑوں کو گندا کرتے ہیں۔ اگر سردی میں ہم کپڑے جو ہیں وہ 2-3 دن کے بعد دھوئیں تو پھر ان کو 2-3 دن لگتے ہیں نیکسٹ سوکھنے میں، تو بچے آپ کو پتہ ان کو تو کپڑوں کی بار بار ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے کپڑے 2 دفعہ دن میں دھلوانے پڑتے ہیں، دن میں ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ ہم شام کو کپڑے دھوتے ہیں۔ اندر ہی دھو لیتے ہیں، یہ واشنگ ایریا اسی لیے بنایا ہوا ہے کچن کے ساتھ کہ باہر سردی ہوتی ہے۔ یہ بن رہی ہے جی خدیجہ کی کھچڑی، آج بن رہی تھی قیمے کی کھچڑی، اور ساتھ میں بن رہی تھی چکن کی یخنی۔ اس کے لیے یہ یخنی ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 دن کی کر کے رکھ لیتے ہیں، کسی برتن میں ڈال کے ہاف ہاف کر کے، تو پھر شام کے وقت اس میں روٹی ڈپ کر کے اس کو میش کر کے رکھتے ہیں۔ آج صبح ہی صبح بچی سے میں نے بولا تھا کہ سالن چڑھا لینا، اس نے آلو گاجر اور مٹر کی مکس سبزی بنائی ہے، کیونکہ ناشتے کے لیے کوئی سالن رات کا بچا ہوا نہیں تھا۔ اتنے میں جی بچے بھی اٹھ گئے تھے، ان کو ناشتے کے بعد نہلا دھلا کر ایک کی ذمہ داری میں لے لیتی ہوں اور ایک کی بچی لے لیتی ہے۔ ایک کو نہلا کے وہ مجھے پکڑاتی ہے، میں اس کو کپڑے پہنا دیتی ہوں۔ دیا کو آج پہلے نہلایا تھا، اور اس کے بعد وہ دوسری بچی کو نہلاتی ہے، فاطمہ کو۔ کمرے میں ان کو نہلاتی ہوں، سردی اتنی زیادہ ہے، مجھے اتنی ٹھنڈ لگتی ہے۔ یہ دیکھیں فاطمہ بیٹھ کے ٹب میں مزے سے نہا رہی ہے، ہیٹر کے بالکل سامنے بٹھایا ہوا ہے اس کو، اور بچی اس کو ٹوتھ برش کرا رہی ہے۔ اس کا تو بڑا دل ہوتا ہے کہ مجھے برش پکڑائیں اور میں خود اپنے دانت صاف کروں، لیکن ابھی چھوٹی ہے تو اس سے ٹھیک سے دانت صاف نہیں ہوتے، تو میں نے کہا سارا دن چاکلیٹس کھاتی ہے، اس کے بعد اس کے دانت جو ہیں وہ اچھے سے واش کرنے ضروری ہیں۔ ابھی اس سے فری ہونے کے بعد فاطمہ نے صبح دودھ اور انڈا لیا تھا، ابھی ناشتہ کر رہی ہے جی، پراٹھا کھا رہی ہے۔ اس کو انڈا سلائس اتنا پسند نہیں ہے۔ یہ سب کرتے کراتے ہو گیا تھا جی ظہر کا ٹائم، اور میں بھی پڑھ رہی تھی ظہر کی نماز۔ اور یہ کیمراز جو ہیں یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہم نے گھر میں لگائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو آپ کو ایک LCD پہ 4 کیمرے نظر آ رہے ہیں جو کہ باہر کے ہیں، لیکن میں نے ساتھ والے روم کی LCD پہ بھی 8 کیمروں کا سسٹم انسٹال کرایا ہوا ہے، اور تمام میرے کمروں میں کچن سمیت لاؤنج سمیت کیمرہ لگے ہوئے ہیں۔
ابھی جی ظہر کی نماز کے بعد میں پڑھتی ہوں سورہ یاسین کا ایک وظیفہ، جو کہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا، اور آپ یقین کریں کہ ناممکن کاموں کو بھی یہ وظیفہ جو ہے وہ ممکن کر دیتا ہے۔ یہ 7 مبین جہاں پہ آتی ہیں، ہر مبین پہ رک کر پچھلے نئے سرے سے سورت کو شروع کرنا ہے، اور اسی طرح جب 7 مبینیں مکمل ہو جائیں تو سورت کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک مکمل کرنا ہے اور اپنی دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام آپ کے ناممکن کام اللہ کی مدد سے حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی جی آج کوئی تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں باہر نکلی ہوں تھوڑا سا واک کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہلکی ہلکی دھوپ ہے باہر، تو میں نے فاطمہ سے بولا کہ آپ نے ناشتہ کر لیا تو آ جاؤ آپ بھی میرے ساتھ، عصر کی نماز سے پہلے تھوڑی سی واک کر کے آتے ہیں۔ اپنی کالونی میں ہی ہم سڑک پہ باہر نکل آئے علی کے ساتھ، تو یہ دیکھیں آسمان پہ پرندے اڑ رہے ہیں آج، ان کو بھی کافی دنوں کے بعد دھوپ دیکھنے کا موقع ملا ہے، وہ بھی خوش ہیں اور اپنے رزق کی تلاش میں باہر ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ ہماری کالونی میں ایک روڈ ہے جو باہر کی طرف نکلتا ہے، مین روڈ کی طرف۔ یہاں پہ بھی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور یہ دیوار جو آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہی ہے 2 کلرز کی، یہ فوجی چھاونی ہے، یہاں پر آرمی کا ایریا ہے سارا۔ دیکھیں سورج کتنا پیارا نکلا ہوا ہے، اور بہت اچھا لگا ہے، تقریباً کوئی 8-10 دن کے بعد سورج دیکھنے کو ملا ہے، تو موڈ خود بخود فریش ہو گیا۔ میں اور فاطمہ کر رہے تھے جی یہاں پر واک، اور میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں باہر واک کو، اور ساتھ ساتھ ہم ماں بیٹی باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ فاطمہ مجھے بتا رہی تھی کہ ابھی یہاں سے سیدھے مجھے شاپ پہ لے چلو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہلے واک کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو شاپ پہ لے جاؤں گی۔ بس ادھر ہی 1-2 چکر لگانے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے تھے، تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں بڑی ریگولر واک کرتی تھی جب موسم اچھا تھا، لیکن ابھی سردی کی وجہ سے دل نہیں چاہتا دھند میں باہر نکلنے کو، تو ابھی موسم ٹھیک ہوگا کوئی 1-8 مہینے میں تو انشاءاللہ دوبارہ سے واک سٹارٹ کروں گی۔ واک خود بھی کافی ساری بیماریوں کا علاج ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ آرمی کی دیوار ہے، اور آرمی چھاونی بہت کافی دور تک ہے۔ ہمارا گھر ویسے تو سیف لوکیشن پہ ہے، ایک طرف آرمی بیٹھی ہے یہ ساری، اور گھر کے دوسری طرف جو ہے وہ پولیس لائن ہے، تو اس لحاظ سے ایسا کوئی ڈر تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی ابھی شام کا وقت ہو گیا تھا عصر کا، اور علی دیا جلا رہا تھا۔ یہ میں جمعرات کے روز ہر جمعرات کو شام کو عصر کے بعد دیا جلاتی ہوں 5 دن پاک کے نام کا۔ زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں، بڑا مشکل اور کڑا وقت بھی دیکھا میں نے، تو آپ کی طرح ہی ایک بہن نے مجھے یہ بتایا کہ آپ 5 دن پاک کے نام کا دیا جلایا کریں، اور جتنی نظر نیاز آپ کی ہمت ہو، توفیق ہو، آپ وہ ان کے نام کا صدقہ کر کے خیرات کر کے دیا کریں، کسی غریب کو یا بچوں کو کھانا بنا کے ان کے نام کا کھلا دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسانی کرے گا اس میں، اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو یہ واقعی اس کے ایفیکٹس دیکھنے کو ملے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی بہن بھائی کسی مشکل میں ہے تو آپ بھی ضرور یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی ہو گئی تھی جی شام، اور ہم نے کھانا کھایا، اور ساتھ میں یہ رشین سیلیڈ بنایا تھا وہ ہم نے کھایا ہے۔ آج تک کی روٹین بس اتنی ہی تھی آپ کے ساتھ جو شیئر کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔